سندھ، دجلہ اور نیل کی وادیوں میں تہذیبیں ابھرتی اور مٹتی رہیں۔ اور وہ بھی غار تھا جس میں علی بابا کے بھائی کو دولت کی ہوس لے گئی تھی، مگر وہ خلجہ سمسم کا طلسمی کلمہ بھول گیا تھا اور ڈاکوؤں نے اسے قتل کر کے لاش درخت سے لٹکا دی تھی۔ یہ التمیرا کا غار تھا جس میں قدیم حجری انسانوں نے اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا تھا اور جس کو ساؤتولا نے 1879 میں اتفاقاً دیکھ لیا۔ السلام علیکم، وائس آف ذیشان تاجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غار افسانہ بھی ہے اور تاریخ بھی۔ ناظرین، وہم کی آنکھوں سے دیکھو تو ان غاروں میں ہر سمت موت کے مہیب سائے ناچتے نظر آئیں گے۔ آدم خور دیووں کی چنگاڑیں، بیتالوں اور بھوتوں کے خوفناک کہکہیں، چمگادڑوں کے روپ میں ادھر ادھر اڑتی ہوئی بدروحیں اور پچھر پیریاں، منہ سے آگ اگلنے والے اژدہے اور انہی کے پاس بھٹوں میں چھپے ہوئے شیر، بھالو، بھیڑیے، ڈاکو اور رہزن۔ روایاتوں میں غاروں کے ان دہشتناک باشندوں کے تذکرے جا بجا ملتے ہیں۔ ناظرین، وہ غار ہی تھا جس میں کانے دیو نے ہومر کے ہیرو اوڈیسیس کو ساتھیوں سمیت قید کیا تھا، اور چالاک اوڈیسیس نے دیو کو نشہ پلایا تھا، اور جب دیو مدہوش ہو گیا تو اس کی آنکھ میں لوہے کی گرم سلائی پھیر دی تھی اور بھیڑ کے پیٹ سے لپٹ کر غار سے فرار ہوا تھا۔ اور وہ بھی غار تھا جس میں علی بابا کے بھائی کو دولت کی ہوس لے گئی تھی، مگر وہ خلجہ سمسم کا طلسمی کلمہ بھول گیا تھا اور ڈاکوؤں نے اسے قتل کر کے لاش درخت سے لٹکا دی تھی۔ ناظرین، تاریخ کی آنکھوں سے دیکھو تو یہی غار انسان کی قدیم ترین پناہ گاہ نظر آئیں گے، جہاں اس نے اپنی 20-25 لاکھ سالانہ زندگی کی بیشتر مدت بسر کی ہے۔ وہیں اس نے افزائش نسل کے راز سیکھے، موسم کی سخت گیریوں سے بچنے کے طریقے وضع کیے، آگ جلانے کے تجربے کیے، اور اس طرح تسخیر قدرت اور کیمیاوی عمل کے ایک ایسے انقلابی راز سے آگاہ ہوا جس نے آگے چل کر اسے اقلیم ارض کی فرمانروائی عطا کی۔ ناظرین، یہ غار اس کے اولین مولد و مسکن بھی تھے اور موبد و مقابر بھی۔ یہاں پہنچ کر وہ تمام ارضی و سماوی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ غار رحم مادر سے بھی کسی قدر مشابہت ہے، اپنی ظاہری شکل میں بھی اور باطنی کیفیت میں بھی۔ وہی پراسرار تاریکی، وہی پیچ و خم اور امن و عافیت کا وہی احساس۔ مگر انسان کی فراموش طبیعت دیکھو کہ لاکھوں سال ان غاروں میں رہنے کے بعد جب اس نے یہ مسکن ترک کیے اور جھونپڑے، گاؤں اور شہر بسائے، تو پھر ان غاروں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ انہیں ایسا بھولا گویا ان سے کبھی وابستہ ہی نہ تھا۔ غاروں کے دہانے چٹانوں، مٹی کے ملبوں اور جنگلی جھاڑیوں سے پٹ گئے۔ ان کی تلخ اور شیریں یادیں ذہنوں سے محو ہو گئیں، اور آنے والی نسلیں اس حقیقت سے بھی واقف نہ رہیں کہ ان کے آباء و اجداد کبھی غاروں میں رہتے تھے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، سندھ، دجلہ اور نیل کی وادیوں میں تہذیبیں ابھرتی اور مٹتی رہیں۔ ایران، چین اور یونان میں علم و دانش کے چراغ جلتے اور بجھتے رہے۔ رومۃ الکبریٰ کا شور بلند ہوا اور فضا میں گم ہو گیا۔ امویوں، عباسیوں، عثمانیوں اور مغلوں کے پرچم بڑے جاہ و جلال سے لہرائے اور سرنگوں ہو گئے۔ مغربی علوم کی روشنی دور دور تک پھیلی، مگر انسانی تہذیب کے اولین گہواروں میں اندھیرا ہی رہا۔ پھر یوں ہوا کہ 19ویں صدی کی ایک روشن سپہر میں اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کتا ایک لومڑی کے پیچھے کرتے کرتے ایک بھٹ میں گھس گیا۔ کتے کا مالک مارسیلو وساؤتولا کتے کو نکالنے کی غرض سے بھٹ میں اترا تو پتہ چلا کہ اندر اچھا بڑا غار ہے۔
مارسیلو کو آثار قدیمہ کا شوق تھا۔ اس نے غار کو کھودنا شروع کیا کہ شاید اس کے اندر پرانے زمانے کی کچھ چیزیں مل جائیں۔ ایک دن وہ غار میں اترا تو اس کی کمسن بچی ماریا بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ساؤتولا غار کھودنے میں مصروف ہو گیا اور ماریا پتھر کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگی۔ دفعتاً ساؤتولا نے ماریا کی چیخ سنی، تورو تورو یعنی بیل۔ ساؤتولا بچی کی طرف لپکا، مگر وہ حیران تھا کہ اس تنگ غار میں بیل کہاں سے آئے۔ وہ ماریا کے پاس پہنچا تو ماریا غار کی چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ساؤتولا کو جب بیل کہیں نظر نہ آئے تو اس نے بچی سے پوچھا، اور تب بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں نے وہ نظارہ دیکھا جسے 20,000 سال سے کسی انسان نے نہ دیکھا تھا۔ سرخ اور سیاہ رنگ کے بیلوں کی ایک لمبی قطار تھی جو چھت پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ التمیرا کا غار تھا جس میں قدیم حجری انسانوں نے اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا تھا اور جس کو ساؤتولا نے 1879 میں اتفاقاً دیکھ لیا۔ ساؤتولا نے غار کی دیواروں کو غور سے دیکھا تو کہیں رنگین بھینسیں اور بیل بنے ہوئے، کہیں جنگلی سور، کہیں ہرن اور چیتل، کہیں ہاتھ کے چھاپے۔ اس نے شمار کیا تو اس نگار خانے میں جانوروں کی 170 تصویریں تھیں۔ ان کے رنگ اس قدر شوخ اور روشن تھے گویا یہ تصویریں ابھی کل بنی ہوں۔ ساؤتولا نے اپنے اس حیرت انگیز انکشاف کا اعلان اخباروں میں کیا اور آثار قدیمہ کے ماہروں سے درخواست کی کہ وہ آ کر غار کا مطالعہ کریں، لیکن دانایان مغرب نے ساؤتولا کا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا یہ اسکول کے لڑکوں کا کھلواڑ ہے، کسی نے کہا مقامی چرواہوں نے اپنی اکتاہٹ دور کرنے کی خاطر مویشیوں کی تصویریں بنائی ہوں گی۔ بعض نے کہا غریب ساؤتولا نے میڈرڈ کے کسی مصور سے ساز باز کیا ہوگا، تجارت اور شہرت کی خاطر۔ غرض کہ نہ حکومت نے ان دیواری تصویروں کی طرف توجہ کی اور نہ ماہرین فن نے اس غار کو درخور اعتنا سمجھا۔ بیچارہ ساؤتولا خاموش رہا۔ ناظرین، یہ درست ہے کہ التمیرا کی دریافت سے بہت پہلے آثار قدیمہ کے ماہروں کو عہد قدیم کے پتھر کے اوزار، ہاتھی دانت کے ٹکڑوں پر کھدے ہوئے نقوش اور سیپ اور ہڈی کے زیورات دستیاب ہو چکے تھے۔ مثلاً بروئلے نامی ایک فرانسیسی ماہر کو سوینی کے مقام پر ہڈی کا ایک ٹکڑا 19ویں صدی کی ابتدا میں ملا تھا۔ اس ٹکڑے پر 2 ہرن کندہ تھے۔ کولونی کے عجائب گھر نے 1851 میں ہڈی کے اس منقوش ٹکڑے کو حاصل کر لیا تھا، مگر کسی کو اس کی قدامت پر غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ناظرین، اسی طرح 1833 میں میئر نامی ایک انگریز محقق کو ہڈی کی ایک چھڑی ملی تھی جس کے ایک رخ پر ایک گھوڑا کندہ تھا اور دوسری طرف ایک پودا بنا ہوا تھا۔ 1852 میں اوریناک فرانس کے مقام پر ہڈیوں کا ایک ہار اور ہیڈ اور ہاتھی دانت کے چند زیورات بھی دریافت ہوئے تھے۔ ایڈوارڈ لارتیٹ کو مسات کے مقام پر 12 سنگے کی ہڈی پر ریچھ کا سر کھدا ہوا ملا تھا، اور 1863 میں اسے وزیر ندی کی وادی میں جو پیرس سے 250 میل جنوب مغرب میں واقع ہے متعدد چھوٹی چھوٹی چیزیں، آلات اور اوزار دستیاب ہوئے تھے۔ چنانچہ 1864 میں اس نے ان دریافتوں پر ایک مختصر سا رسالہ فرانسیسی زبان میں شائع بھی کیا۔ اسی سال اس کو مارلین فرانس کے مقام پر نیمتھ کا ایک دانت ملا تھا جس پر نہایت باریک خطوں میں اس ناپید جانور کی شکل کندہ تھی۔ یہ تو خیر چھوٹی چھوٹی منقولہ اشیاء تھیں جن سے قدیم انسان کی فنکاری کا کوئی واضح تصور قائم کرنا قدرے دشوار تھا، مگر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ التمیرا سے پیشتر دنیا کے مختلف گوشوں میں چٹانوں پر اور غاروں میں جو تصویریں اور نقوش ملے ان کی تاریخی اہمیت کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ مثلاً 1837 میں سر جارج گرے نے آسٹریلیا کی سیاحت کے دوران اقلیدسی انداز کی بڑی پراسرار رنگین تصویریں کمبل لے کی کوہستانی پناہ گاہوں میں دریافت کی تھیں۔ 1848 میں جھیل اور نیگا روس کے مشرقی ساحل پر غاروں میں متعدد نقوش دیواروں پر کھدے ہوئے ملے تھے۔ یہ ویل مچھلی، 12 سنگے اور ایلک
کے نقوش تھے۔ انہی دنوں اسٹور کو جنوبی افریقہ کی چٹانوں پر عقیدتی انداز کی مصوری کے چند نادر نمونے نظر آئے تھے اور اس نے ان کو بڑی محنت سے نقل کر لیا تھا، مگر یہ نقش و نگار تہذیب کے اصل مرکز یعنی یورپ سے بہت دور پسماندہ علاقوں میں پائے گئے تھے۔ ان کو نہ تو ایک رشتے میں جوڑا جا سکتا تھا اور نہ تہذیب انسانی کی ارتقائی تاریخ مرتب کرنے میں ان سے مدد مل سکتی تھی۔ کم سے کم اس دور کے دانشوروں کا یہی خیال تھا۔ ناظرین، ساؤ تولا کے 10 سال بعد موسیو شیرون نے شیوت فرانس کی غار کی تفصیلات شائع کی۔ اس غار کا سراغ انہوں نے کئی سال پیشتر لگایا تھا، لیکن ان کا حشر بھی وہی ہوا جو ساؤ تولا کا ہو چکا تھا۔ ناظرین، 19ویں صدی کے اختتام کو ابھی 5 سال باقی تھے کہ ایک اور مصور غار لاموتھ فرانس کے مقام پر دریافت ہوا۔ وہ بھی اتفاقاً ایک کاشتکار اپنے مویشیوں کے لیے ایک پہاڑی پناہ گاہ صاف کر رہا تھا کہ اچانک غار کا دہانہ کھل گیا۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلی تو چند نڈر لڑکوں نے غار میں اترنے کی ٹھانی۔ انہوں نے موم بتیاں لی اور غار میں گھس گئے۔ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ غار کی دیواروں پر جا بجا گھوڑے، بیل، باراسنگھے، گینڈے سے بھی بڑے بڑے جانوروں کی تصویریں بنی ہیں۔ چند سال بعد اسی غار کے نواح میں ایک پورا نگار خانہ ملا تھا جس میں 200 دیواری تصویریں موجود تھیں۔ یہ فونت دے گام کا مشہور غار تھا جو ستمبر 1901 میں دریافت ہوا۔ اسی دوران میں مشرقی اسپین کی کھلی چٹانوں پر رنگین تصویروں کے آثار دیکھے گئے۔ ان تصویروں میں غلبہ جانوروں کا تھا، مگر حقیقت میں یہ تصویر التمیرا اور فونت دے گام سے مختلف تھیں۔ لیکن کتابی علم کا غرور اور پندار کی بے اعتنائی کہیے دانشوروں نے ان روشن نشانیوں کو بھی جھٹلانے پر اصرار کرتے رہے۔ چنانچہ فرانس میں آثار قدیمہ کے ماہرین کی جو بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، اس میں ان جدید دریافتوں پر بحث کرنے کی بھی اجازت نہ ملی، مگر حقیقت سے بہت دن تک چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، اسے دیر سویر ماننا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ 1 اکتوبر 1902 کو ماہروں کا ایک گروہ ایبے بروئل کے اصرار پر پہلی بار التمیرا کے غار میں داخل ہوا۔ اس مہم کا ذکر کرتے ہوئے ایبے بروئل لکھتا ہے کہ روشنی کے لیے ہمارے پاس فقط موم بتیاں تھیں، مگر اس نیم تاریک ماحول میں بھی ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ غار میں نمی تھی، اس لیے سقفی تصویروں کا چربہ نہیں لیا جا سکا تھا کیونکہ رنگ گیلا تھا اور کاغذ پر چپک جاتا تھا۔ چربہ لینے کے معنی ان تصویروں کو ضائع کرنے کے ہوتے، لہٰذا ایبے بروئل نے ان کو ہو بہو نقل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ایبے بروئل لکھتا ہے، میں روزانہ 8 گھنٹے زمین پر پیٹھ کے بل لیٹ کر ان تصویروں کو نقل کرتا جو چھت پر بنی ہوئی تھی۔ ایبے بروئل نے یہ کام 3 ہفتے میں مکمل کر لیا، مگر کوئی پبلشر التمیرا کے اس رنگین مرقعے کو پبلش کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بالآخر ایبے بروئل نے پرائیویٹ امداد سے التمیرا پر ایک مصور کتاب 1908 میں شائع کی۔ ناظرین، ان فن پاروں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایبے بروئل جیسا دھن کا پکا اور لگن کا سچا فنکار مل گیا۔ ایبے بروئل نے اپنی زندگی ان فن پاروں کی نقل اور تفتیش و تحقیق کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ آج ایبے بروئل کی نقل کی ہوئی تصویروں کا اتنا بڑا ذخیرہ فرانس میں موجود ہے کہ اس سے کئی دفتر تیار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب چراغ سے چراغ جلنے لگا۔ غاروں کی دریافت نے ایک مہم کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ ہر سال ایک نہ ایک مصور غار کا سراغ ملتا، کبھی اسپین، کبھی فرانس، کبھی جرمنی، کبھی اٹلی، کبھی روس اور کبھی چیکوسلواکیا اور کبھی سویڈن اور ناروے۔ آخری غار وہ ہے جو بومڈ ڈولینس کے مقام پر مارچ 1951 میں دریافت ہوا۔ اس سے پیشتر ایک نہایت اہم غار الاسکا میں ستمبر 1940 میں 2 لڑکوں نے دریافت کیا تھا۔ ناظرین، امید آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کو کمنٹ میں لکھنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ذیشان یاسین تاجی کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔